وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے اپنی جماعت کے اراکین اسمبلی کو تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ والے دن ایوان میں جانے سے روکنے کے خلاف حکومتی ایم این ایز کی جانب سے اپنے کپتان کے خلاف تحریک استحقاق جمع کروانے کا منصوبہ تیار کیا جا رہا ہے، جس پر عمل درآمد حکومت کے لیے ایک بڑا دھچکا ثابت ہوگا۔ یاد رہے کہ وزیر اعظم عمران خان کے خلاف اپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد ناکام بنانے کے لیے آرٹیکل 63A کے تحت حکومتی اراکین کو تحریری صورت میں ووٹنگ کے وقت اجلاس میں شرکت سے منع کر دیا گیا ہے۔ تاہم اپوزیشن کے رابطوں میں آ جانے والے حکومتی جماعت کے اراکین قومی اسمبلی اس فیصلے پر نالاں ہیں اور اسے غیر آئینی قرار دیا جا رہا ہے۔ باخبر ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ وزیر اعظم کی جانب سے بطور پی ٹی آئی چیئرمین اراکین اسمبلی کو ووٹنگ کے روز اجلاس میں شریک نہ ہونے کا حکم نامہ خود ان کے خلاف استعمال کیا جا سکتا ہے، اور اس کی بنیاد پر کوئی بھی حکومتی رکن اسمبلی یہ موقف اختیار کر سکتا ہے کہ اس فیصلے سے بطور ممبر اس کا استحقاق مجروح ہوا ہے، لہٰذا اسے واپس لیا جائے۔ اگر حکومتی اراکین کی جانب سے اپنے ہی قائد کے خلاف کوئی تحریک استحقاق پیش ہو گئی تو یہ ملکی سیاسی تاریخ کا پہلا واقعہ ہوگا۔ سینئر صحافی نصرت جاوید بھی اس ڈیولپمنٹ کی تصدیق کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کئی باغی حکومتی اراکین اسمبلی ایسا کرنے کا سوچ رہے ہیں کیونکہ انہیں حزب اختلاف کی تحریک کامیابی سے ہمکنار ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر حکومت اپنی کامیابی بارے پورا اعتماد ہوتی تو عمران خان اپنی جماعت کے اراکین کو اسمبلی اجلاس میں شرکت سے منع نہ کرتے۔ اگر حکومت کو اپنی پوزیشن مضبوط نظر آ رہی ہوتی تو وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع ہونے کے 3 دن بعد ہی ایوان کا اجلاس بلا لیتی اور وہاں اپنی اکثریت دکھا کر اپوزیشن کو خفت سے دوچار کر دیتی۔ لیکن حکومت کی جانب سے قومی اسمبلی کا اجلاس جلد از جلد طلب کرنے کی بجائے اسے زیادہ سے زیادہ دنوں تک ٹالنے کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے، جس سے اس کی اپنی کمزوری کا اظہار ہوتا ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم کی جانب سے عدم اعتماد پر ووٹنگ والے دن اپنے اراکین اسمبلی کو ایوان سے دور رکھنے کا فیصلہ دراصل اپنی ہی جماعت پر اظہار عدم اعتماد ہے۔ بقول نصرت جاوید یہ چورن بھی بازار میں بیچا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم تحریک کے عدم اعتماد پر گنتی کے لیے بلائے اجلاس سے قبل اسپیکر قومی اسمبلی کو باقاعدہ چٹھی کے ذریعے آگاہ کریں گے کہ ان کے خلاف حکومتی اراکین کے ڈالے گئے ووٹوں کو مسترد ٹھہراتے ہوئے شمار ہی نہ کیا جائے۔ منحرف اراکین کی نااہلی کے لیے الیکشن کمیشن کو متحرک کرنے کو اسپیکر ہی کی جانب سے سرکاری چٹھی بھی اسی دن لکھ دی جائے۔ سیاسی تجزیہ کار کہتے ہیں کہ وزیر اعظم کی جانب سے اپنی جماعت کے اندر ممکنہ بغاوت کو دبانے کے لیے اراکین اسمبلی کو ڈرانے کی حکمت عملی بچگانا ہے اور حکومت پر حاوی گھبراہٹ کا اظہار ہے۔ اس حکمت عملی نے مطلوبہ اہداف کے حصول کی بجائے واضح کر دیا ہے کہ حکومت کے اپنے بندے پورے نہیں ہیں۔ اسی باعث حکومت کی اتحادی جماعتیں بھی فیصلے کی اس کھڑی میں عمران خان کی حمایت میں ڈٹے رہنے کے عوض اپنے حصے سے کہیں زیادہ کی طلبگار ہیں۔ اس معاملے پر نصرت جاوید کہتے ہیں کہ حکومتی اراکین اسمبلی کو اجلاس سے دور رکھنے کی تجویز رعونت سے پیش کرتے ہوئے یہ حقیقت بھی فراموش کر دی گئی کہ کسی بھی رکن اسمبلی کو ووٹ ڈالنے کے حق سے محروم رکھنا آئین کی سنگین ترین خلاف ورزی ہے۔ تحریک عدم اعتماد پر گنتی کے دوران حکومتی صفوں سے باہر آیا رکن اسمبلی فلور کراسنگ کے خلاف بنائے گئے قوانین کی وجہ سے یقیناً نااہل ہو سکتا ہے۔ اس کی نااہلی یقینی بنانے کے لیے لازمی ہے کہ وہ تحریک عدم اعتماد پر گنتی کے لیے بلائے اجلاس میں موجود ہو اور وہاں وزیر اعظم کے خلاف ووٹ ڈالنے کھڑا ہو جائے۔ حکومتی اراکین کو محض ایک چٹھی لکھ کر تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ کے لیے منعقد ہونے والے اجلاس میں شرکت سے روکا نہیں جا سکتا۔ ان کا کہنا ہے کہ اس ضمن میں لکھی چٹھی کئی حکومتی اراکین کو وزیر اعظم کے خلاف تحریک استحقاق پیش کرنے کا حق فراہم کر دے گی اور حکومتی اراکین کی جانب سے اپنے ہی قائد کے خلاف پیش ہوئی تحریک استحقاق ہماری سیاسی تاریخ کو ایک اور شرمسار کر دینے والی مثال مہیا کر سکتی ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔